نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. رواه الإمام الهمام الترمذي في جامعه. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. معزز دوستو، میں آپ کی خدمت میں نواسہ رسول شہزادہ بطول لخت جگر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے حوالے سے چند معروضات پیش کر رہا ہوں. رجب المرجب کی آخری دہائی چل رہی ہے اور یزید تخت نشین ہوتا ہے. مدینہ منورہ میں یزید کے کارندے پہنچ کے گورنر مدینہ کو اس بات کا پابند بناتے ہیں کہ ان لوگوں کی بیعت یزید کے نام پہ لی جائے جو لوگ یزید کی بیعت کرنے سے فی الحال بالکل خاموش ہیں، یہ جن کے بارے میں امید ہے کہ وہ بیعت نہیں کریں گے. ان میں سرکردہ افراد کے اندر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سالی حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت زبیر ابن العوام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نواسے ہیں. دوسرے نمبر پہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا نام ہے، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. گورنر مدینہ ان دو حضرات کو بلا کر بیعت کرنے کی بات کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے تو اپنے طریقے سے ٹیکل کر لیا اور وہ وہیں سے کسی طریقے پر بات کرنے کے بعد تشریف لے گئے، بیعت نہیں کی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو رات کی تنہائی میں بلایا گیا تو حضرت امام حسین نے پہلے تفکر کیا، اس پہ سوچا کہ رات کے اس لمحے مجھے بلانے کا مطلب کیا ہے. تو حضرت امام حسین اپنی فراست حسینیہ سے اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی ہوگی اور یزید تخت نشین ہوا ہے اور اس کی بیعت کے لیے مجھے بلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، میں بھی نمٹ لوں گا. یہ طے فرما کر یہاں سے اٹھے اور جب گورنر مدینہ کے پاس پہنچے ہیں اس سے گفتگو ہوئی ہے تو اس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات اور یزید کی تخت نشینی کی بات کی. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تعزیت پیش کی، دعائے مغفرت پیش کی، ترقی درجات کے لیے دعائیں پیش کی. اور جب یزید کی بیعت کی بات آئی تو حضرت حسین نے پوچھا کہ گورنر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مجھ جیسا آدمی یہاں تنہائی میں بیعت کر لے گا؟ آپ کو تو چاہیے کہ مجھ جیسے آدمی کہ اگر آپ نے بیعت لینی ہے تو آپ مجمع عام میں برسر عام دن کی روشنی میں مجھ سے بیعت لیجئے، نہ کہ رات کی تنہائی میں. انہوں نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے. کہ جی ٹھیک ہے، پھر آپ ابھی تشریف لے جائیے، صبح بیعت کے معاملے کو دیکھ لیا جائے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جو بات فرمائی ہے کہ کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں ہے، اپنے رتبے، مقام، مرتبے، حیثیت، ویلیو اور درجے کو دیکھ کر بات فرمائی کہ حسین ابن علی رضی اللہ عنہ جیسا شخص کیا تنہائی میں بیعت کرتا پھرے. رات رات حضرت امام حسین یہاں سے سفر فرماتے ہیں اور مکہ المکرمہ نکل جاتے ہیں. صبح جب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا گیا، ایک دو دن تو خاموشی چھائی رہی کہ شاید ادھر شاید ادھر. جب پتہ چلا کہ وہ تو اپنے اہل و عیال کو لے کر یہاں سے تشریف لے گئے ہیں تو اب انہوں نے اپنے کارندے بھیجے کہ یار تلاش کرو جی کیا ہو گیا ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ کے پاس چل پڑے تھے. ان کی تلاش سے ہوتے ہوتے جب یہ تلاش اور سرچ سے نکلتے ہیں تو امام حسین مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ میں داخل ہو چکے ہیں. اور مکہ مکرمہ تو دارالامن ہے.
حضرت عبداللہ بن زبیر بھی مکہ مکرمہ آ چکے ہیں، یزید کی بیعت بالکل نہیں کی، اس کا انکار کر دیا۔ اس کے بعد یزید نے گورنر مدینہ کو معزول کیا، عمرو بن سعید اشدق جیسے ظالم شخص کو وہاں سے مکہ مکرمہ بھیجا 400 سوار لے کر کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ، فلاں کرو فلاں۔ جب یہ مکہ مکرمہ آئے تو انہیں سمجھ آیا کہ ہمارا پالا کس سے پڑا ہے، اور شرم کے مارے اپنے منہ نیچا کر کے واپس چلے گئے کہ یار مکہ مکرمہ میں دار الامن ہے، بلد الامین ہے، پرامن جگہ ہے، جہاں چونٹی تک کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جہاں اشارے کے ساتھ بھی آپ حالت احرام میں کسی کو مار نہیں سکتے، کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتے، وہاں ہم نواسہ ابو بکر اور نواسہ رسول کے لیے آ گئے ہیں، یار کیا معاملہ۔ بہرحال یہ وہاں سے واپس ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات رجب میں تھی، تو رجب کا اینڈ تھا، رجب کے بعد شعبان آیا ہے، شعبان کے بعد رمضان ہے، رمضان کے بعد شوال ہے، شوال کے بعد ذوالقعد ہے، ذوالقعد کے بعد ذوالحج ہے، ذوالحجہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہاں سے سفر ہے، 5 ماہ تک حضرت امام حسین مکہ مکرمہ میں مقیم ہے۔ دنیا زیارت کے لیے آ رہی ہے، لوگ مل رہے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک حلقہ ارادت بڑھ رہا ہے، تو کوفہ کے چند ظالم بے وفاؤں کے امام، جن کے ماتھے پر بے وفائی کا بدنما داغ ہے اور تا قیامت ان کے چہرے پر یہ ندامت اور بے وفائی کا داغ رہے گا، انہوں نے خطوط لکھے، انہوں نے آفر پیش کی ہے، انہوں نے وفود بھیجے ہیں، ڈیلیگیشن کا تاندہ بند گیا ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ، ہم نے سنا ہے آپ نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے، آپ آئیے ہماری قیادت کیجئے، آپ آئیے کوفہ تشریف لائیے، آپ آئیے ہماری رہنمائی کیجئے، ہمیں شرعی معاملات میں سمجھائیے اور ہماری سرپرستی فرمائیے۔ خطوط در خطوط، خطوط در خطوط، وفود در وفود، ایک سلسلہ بن گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب سفر کا ارادہ فرماتے ہیں تو صحابہ کی اولادیں اور امام حسین کے بچپن کے ساتھی اور دوست اور پیارے اور تعلق والے یہ آڑے آ جاتے ہیں، آپ سفر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے نہیں ہیں یہ عراق والے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو طلب کر رہے ہیں؟ انہوں نے آپ کے والد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا کیا، انہوں نے آپ کے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کیا، یا مذل المؤمنین کا ان لوگوں نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کو طعنہ دیا تھا، انہوں نے امام حسن کے نیزے کے ساتھ ان کے ران پر حملہ کیا تھا اور زخم دیا تھا۔ وجہ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کو پورا کرتے ہوئے اپنے والد حضرت علی المرتضی کی طرف سے ان کی شہادت کے بعد بطور جانشین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیعت کی ہے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر صلح کی ہے۔ اس کی پاداش میں ان کوفیوں کے نظریں پھر گئیں، ان کوفیوں کے لہجے پھر گئے، ان کوفیوں کے قول و قرار ایک جگہ نہیں رہے۔ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، حضرت عبداللہ بن عباس ہیں کہنے والے، حضرت عبداللہ بن عمر ہیں کہنے والے، حضرت عبداللہ بن زبیر ہیں کہنے والے، صحابہ کرام کی اولادیں درمیان میں آ گئیں۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنا ارادہ ملتوی کیا، پوچھا اچھا بتاؤ کیا حل ہے؟ یہ کہتے ہیں ہمیں دینی باتیں بتاؤ، یہ کہتے ہیں ہمیں دینی رہنمائی بتاؤ، آپ نے یزید کی بیعت نہیں کی، جی ہمارے پاس آئیے، اگر میں نہ جاؤں یہ کہتے ہیں کل قیامت میں ہم آپ کا نعوذ باللہ گریبان پکڑیں گے، میں اللہ کو کیا جواب دوں؟ ہزاروں آدمی مجھے اپنی دینی رہنمائی کے لیے طلب کر رہے، میں نہ جاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا امام حسین رضی اللہ عنہ ہمیں آپ کا خون عزیز ہے، ہمیں آپ کی جان عزیز ہے، ہمیں آپ کی عزت اور احترام عزیز ہے، آپ ایک کام کیجئے، ایک نمائندہ بھیج دیجئے، وہ وہاں جائے، ان کو پرکھے، ان کو سمجھے، ان کو سرچ کرے، ان کی تحقیق کرے، اور اس کے بعد معاملہ واضح ہو کہ لوگ آپ کے ساتھ مخلص ہیں یا منافق ہیں، یہ اوپر سے حامی بھر رہے ہیں یا اندر سے بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ کہ جی بالکل بہت اچھی بات ہے، بھیج دینا چاہیے۔ حضرت عقیل رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی کے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا جان حضرت عقیل کے بڑے بیٹے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاتا ہے، بطور جانشین بھیجا جاتا ہے، بطور ایمبیسیڈر بھیجا جاتا ہے، بطور سفیر بھیجا جاتا ہے، بطور نمائندہ بھیجا جاتا ہے، اور یہ کوفہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں کے ماحول کو دیکھتے ہیں، سازگار ماحول ہے۔ اس وقت وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ تھے، عظیم صحابی رسول ہیں، لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ ہے، بڑا تعلق ہے۔ ان میں کوفیوں نے
اچھا ایک رہن سہن کا سامان رکھا ہوا ہے اور ان نے خط لکھے اور یہ سارے گئے تو حضرت حسین کے نمائندے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی. آپ بلائیے امام حسین کو, ہم بیعت کرتے ہیں, ہم ساتھ دیتے ہیں, ہم تعلق میں رہتے ہیں, ہم مدد اور نصرت کے لیے رہتے ہیں, وہ ہماری شرعی رہنمائی کی کریں, ہماری اسلامی رہنمائی کریں, ہمیں دینی نالج اور دینی معلومات دیں. جی ٹھیک ہو گیا. جب ان نے تسلی دیکھی, معاملات کو پرامن دیکھا, خط لکھا, آ جائیے, یہاں ماحول بالکل سازگار ہے. حضرت حسین صحابہ کی اولادوں کو خط دکھاتے ہیں, دوستوں کو وہ خطوط دکھاتے ہیں کہ دیکھو میرے نمائندے نے بھی تصدیق کر دی. چلیے اب ان کے پاس تو کیا رہ گیا, ٹھیک ہے. حضرت امام حسین نے سفر شروع کیا ہے. یہ ذوالحج کے ابتدائی دن ہیں. حضرت حسین رضی اللہ عنہ سفر فرماتے ہیں کوفہ کی طرف. راستے میں پہنچتے ہیں کہ اطلاع ملتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بے وفائی ہو گئی, اور ان کا جوابی خط آ چکا ہے کہ معاملہ کیا ہے اور معاملہ کیا ہے. یہ خط ابھی حضرت امام حسین کو ملا نہیں ہے, یہ اطلاعیں آنا شروع ہوئی ہیں. سفر ابھی جاری ہے, آل اولاد ساتھ ہے, قریبی علاقوں والے جو ساتھ چلتے گئے وہ چلتے گئے, ملتے گئے, بستیوں والے بھی ساتھ چلتے گئے, جس علاقے سے گزر ہوا کچھ لوگوں کا مجمع بھی ساتھ چل پڑا. ایک جگہ جا کر اطلاع آتی ہے کہ حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے. اف, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ گویا انہونی ہو گئی, ناگہانی آفت ٹوٹ پڑی. حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جب یہ بیٹھ کر بات سنی ہے, اس پر مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے, کیا سفر ملتوی کر دیا جائے. تو آل عقیل کھڑے ہوئے ہیں, حضرت عقیل رضی اللہ عنہ کو قریبی رشتہ دار, کہ امام حسین آپ کا بھائی تھا, ہم بھی اس کے قریبی ہیں, قصاص لینا چاہیے, بدلہ لینا چاہیے, مظلوم شہید کر دیا گیا, ہمیں تو جانا ہے, ہم تو واپس نہیں ہوتے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بستیوں والے جو ساتھ چلے ہو تم واپس چلے جاؤ, ہم آگے جا رہے ہیں. معاملات اس حد تک پہنچے ہیں, کچھ لوگ ہیں وہ ہٹ گئے ہیں, اہل بیت کا قافلہ چل پڑا ہے. امام حسین پہنچتے ہیں, مقام زبالہ پہ پہنچ کر معلومات ہوتے ہیں, اس کو زیالہ بھی کہتے ہیں, زبالہ بھی کہتے ہیں. یہاں پر پہنچ کر اس سے پہلے فرزدق سے ملاقات ہے. وہ کہتے ہیں کوفیوں کے حالات بدل چکے ہیں, کیونکہ کوفہ میں اس گورنر کو تبدیل کر دیا گیا ہے جو صحابی رسول تھے. اب ابن زیاد جیسا ظالم کوفہ پہ مسلط ہے. کوفیوں نے آپ کے ساتھ جو بات کی تھی وہ ابن زیاد کی گورنر ہونے کے بعد ان نے باتیں بدل دی ہیں. بظاہر ان کی زبانیں آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں ابن زیاد کے ساتھ ہیں, آپ مت جائیے. امام حسین کو سفر ہے, آگے ابن زیاد کا نمائندہ حر 1000, ایک روایت میں 4000 بندے لے کر پہنچ گیا ہے. آپ چلیے ابن زیاد کے پاس. میں کیوں جاؤں, آپ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کریں. واہ کیا آفر پیش کر رہے ہو. جس شخصیت نے مدینہ الرسول میں امام حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کرنے کی آفر کو ایکسپٹ نہیں کیا, ابن زیاد کی حیثیت کہ اس کے ہاتھ میں امام حسین بیعت کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا تھا. فرمایا جی نہیں, میں تو کوفیوں کی دعوت پر آیا تھا, اگر ان کے دل بدل چکے ہیں تو میں یہاں نہیں آتا. اس نے کہا جی ٹھیک ہے, آپ واپس جاتے ہیں, میں آپ کو واپس نہیں جانے دیتا, مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو ابن زیاد تک لے کر چلوں, لہٰذا ایسا ہے میں آپ کے ساتھ ساتھ چلتا رہوں گا. میں واپس خط لکھتا ہوں, پھر دیکھتے ہیں. ادھر خط لکھا گیا, واپس جواب آیا جی یہ کر دیں, جی وہ کر دیں. اسی اثناء میں حر کو کچھ معلومات ہونا شروع ہو گئی تھی, وہ جو لشکر لے کر آیا تھا, کہ امام حسین کو جو نقشہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا وہ تو نہیں ہے. یہاں تو اخلاق ہے, یہاں تو احترام ہے, یہاں تو آداب ہے, یہاں تو قدر ہے, یہاں تو منزلت ہے, یہاں تو رتبے مقام اور درجے اور تقوی کا اعلیٰ معاملہ چل رہا ہے, اور طہارت کی بلند چوٹیوں پر موجود آل رسول کا قافلہ. حر کے معاملات بدلے, وہ مصالحت کی طرف رہا, لیکن وہاں سے جو بات آئی ہے جی یہ کر دیں, جی وہ کر دیں, ابن زیاد کی طرف سے نہیں اس پہ سختی کر دیں. حضرت امام حسین نے جواب میں 3 باتیں پیش فرمائی ہیں. نمبر 1 کہ میں جہاں سے آیا ہوں مجھے وہاں جانے دیں. کیوں, مجھے ان نے بلایا تھا, اب ان کے دل بدل کے میں واپس ہو رہا ہوں. کیونکہ امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں حالت امن میں آ کر بیٹھ گئے تھے کہ جہاں سب کو امن ہے, جاؤ جو کرنا ہے حکومت میں کر کے دیکھو, میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں. یہاں پرامن گوشہ نشینی کی زندگی میں بیٹھے تھے, اس جیسی بےمان حکومت کے ہاتھ پہ ہاتھ دے کر بیعت نہیں فرمانا چاہ رہے تھے. تو کہا میں وہاں چلا جاتا ہوں. نمبر 2 یا کسی سرحد پہ چلا جاتا ہوں جہاں جہاد جاری ہو, یا مجھے خود یزید کے پاس جانے دو, میں اس سے اپنے معاملے میں نمٹ لوں گا. کہا جی لکھ کر دیں. لکھ کر دیا. حر نے یہ لکھا ہوا کاغذ بھیجا ہے ابن زیاد کے پاس.
بن زیاد کو اس خط نے اتنا متاثر کیا، اس نے کہا جی بات تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، یہ تو امن ہو گیا، صحیح ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک شرط ہم منظور کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ساتھ بیٹھا ہوا ایک شیطان جسے شمر کہتے ہیں، اس نے کہا ابن زیاد گورنر یہ غلطی نہ کرنا، آج تمہارے ہاتھ سے حسین نکل گیا، کل مجمع لے کر پھر آئے گا۔ اس نے پٹی پڑھائی، جیسے فرعون اتنا ظالم نہیں بن رہا تھا، اس کے کمانڈر، اس کے وزیر، اس کے مشیر حامان نے اس کو غلط پٹی پڑھائی اور آخر ڈبانے تک لے آیا۔ ایسے شمر نے ابن زیاد کو بندی فضول قسم کی لگی بندی ایک پٹی پڑھائی، وہ مان گیا، انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ پر بیعت لوں گا۔ عمر بن سعد کی قیادت میں، شمر ابن ذوالجوشن کی قیادت میں مجمع بھیجے، کہا جی ہمیں شرط قبول نہیں ہے، لڑائی ہوگی، پانی بند کر دیں، یہ ہے وہ ہے۔ جس وقت حضرت امام حسین کے مقابلے میں سب پہنچے ہیں اور معاملات ہوئے ہیں، یہاں کچھ راتیں تو گزری نے، ایک دو راتیں، تو حضرت امام حسین رات کو خواب دیکھا۔ طبری میں ہے، بیٹے نے پوچھا ابو آپ نے کیا خواب دیکھا کہ اٹھنے کے بعد آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں اور ان کے ساتھ ان کی موتیں بھی چل رہی ہیں، کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس سے مراد ہم لوگ ہوں گے۔ بیٹے نے صبر کا مظاہرہ کیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے سے سارے معاملات ہیں۔ ایک چیز طے ہو چکی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشکات جلد نمبر 2 کتاب المناقب میں روایت موجود ہے، حضرت جبرائیل آئے تھے، آ کر ایک سفید شیشی دے گئے تھے جس میں کربلا کی خاک بھی تھی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اس جگہ کی مٹی ہے جس جگہ پہ آپ کے اس نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جائے گا۔ یہ معلومات تھی، یہ معاملات موجود تھے، یہ طے شدہ تھا، لیکن اب دیکھنا یہ تھا کہ کس ظالم کا بد نصیب پھوٹتا ہے کہ اس کے ہاتھ پہ یہ ظلم معاملے کو مارا سے وجود میں لایا جائے گا۔ وہ شمر اینڈ کمپنی، وہ یزید کی حکومت کے وزراء، وہ یزید کی حکومت، وہ ابن زیاد اور ان جیسے کے ہاتھوں پر یہ چیز مقدر تھی کہ لعنت کا یہ کام ان کے مقدر ہونا ہے، کہ انہوں نے اس عظیم خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین کرنا ہے۔ تو وہی ہوا، جب یہ سامنے آئے تو وہ ہر جو پہلے ان کی قیادت میں ٹھہرا تھا، اس نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام حسین کے لشکر میں آیا، کہا اے حسین ابن علی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں پتا تھا یہ لوگ آپ کے ساتھ اس حد تک اتر آئیں گے، آپ کے خون کے پیاسے ہوں گے، میرے علم میں نہیں تھا، ورنہ میں آپ کے ساتھ یوں معاملات میں نہ چلتا۔ اب میں اس کفارے میں اپنی جان تو دے دوں گا پر آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں آپ کا ساتھی اور مددگار ہوں۔ وہ آ کر رک گیا، ٹھہر گیا۔ یہ جنگ ہوتی ہے، اس جنگ میں صحابہ کرام اور اہل بیت عظام کا یہ قافلہ، ان میں مردوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، ان میں بچوں تک کی بھی شہادت ہے، ان میں شیر خار کی بھی شہادت ہے، ان میں بچپنوں والوں کی بھی ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کئی بیٹے شہید ہوتے ہیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک سے حضرت حسین ابن علی ہیں، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور بیوی حضرت لیلہ کے بطن مبارک سے حضرت عباس موجود ہیں، علمدار، جن کے ہاتھ میں پرچم ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک اور بیوی حضرت امامہ بنت ابی العاص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی حضرت زینب کی بڑی بیٹی، جو حضرت فاطمہ الزہرا کے بعد حضرت امام حسین کی والدہ بنتی ہیں، جو حضرت فاطمہ کی بھانجی بھی تھیں اور بعد میں حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی بن رہی ہیں۔ ان کا بیٹا علی الاوسط بھی ہے، علی اکبر بھی ہے، یہ ساتھی حضرت امام حسین کے ساتھ ہیں۔ عبید اللہ بن علی بھی ہیں، جعفر بن علی بھی ہیں، عبداللہ بن علی بھی ہیں، ابو بکر ابن علی، عمر ابن علی، عثمان ابن علی بھی ہیں۔ یہ غالباً 9 بنتے ہیں اولادیں حضرت علی المرتضیٰ کی ڈائریکٹ۔ یہ سارے کربلا کے 72 تنوں میں موجود ہیں۔ کربلا کا پہلا شہید حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا محمد الاوسط ہے، یہ وہ ہے جو حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا، حضرت امام حسین کا بھائی اور حضرت علی المرتضیٰ کی بیوی امامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا بیٹا ہے۔ یہ کربلا کا پہلا شہید ہے۔ علی المرتضیٰ کی اولادوں کا مقابلہ ہے، ان ظالموں کے ساتھ لڑائی ہے، آخر نوبت شہادت تک ہے۔ میرے دوستو، یہ وہ چپٹر ہے، یہ وہ باب ہے، اگر اس کو شروع کر دیا جائے، رب جانتا ہے، خدا کی قسم رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی آنکھ نہ ہو جس کے آنکھ میں آنسو نہ ہو۔ میں کہاں تک ان کے ظلم کو بیان کروں۔